جہاں تک فنڈز کی ضرورت ہے خوشحال خان یونیورسٹی کو، میں آپ کو یہ پوری ایشورٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، جتنے آپ کو فنڈز چاہیے یہ آپ کا رائٹ ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے اپنے ملک میں تعلیم کو ایک پرائیورٹی نہیں دی، ہائر ایجوکیشن کو اس سے کم پرائیورٹی دی، جس کی وجہ سے یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ پاکستان یہ بر صغیر میں بھی پیچھے رہ گیا۔ جب میں بڑا ہو رہا تھا، آپ کی عمر کا تھا، تو سارے بر صغیر میں پاکستان سب سے آگے تھا، اور آج بدقسمتی سے یہ بہت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پر کیپٹا جو سپینڈنگ ہے ایجوکیشن پہ وہ سارے بر صغیر میں سب سے کم ہے اس ملک میں، اس لیے کہ پرائیورٹی نہیں دی گئی تعلیم کو۔ تو میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ اسی سال تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی، اور میری جو سب سے بڑی پرائیورٹی وہ یہ ہوگی کہ یہ جو بڑے بڑے لٹیرے ہیں جنہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے، بڑے بڑے پروجیکٹس بنا کے، بڑی بڑی کمیشنز نکال کے جو پیسہ منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے ہیں، جو بھی یہ پیسہ ہم ریکور کریں گے، یہ میں آج آپ کو پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، جو پیسہ ہم ان منی لانڈرر چوروں سے ڈاکوؤں سے واپس لے کے آئیں گے ملک میں، وہ سارا تعلیم پہ لگائیں گے، ہم ایجوکیشن پہ لگائیں گے، ہائر ایجوکیشن پہ لگائیں گے، کیونکہ کوئی ملک دنیا کی تاریخ میں تعلیم کے اوپر زور دیے بغیر ترقی نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ بدر کے بعد سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کی ایک ایک جو چیز کی تھی، قرآن شریف میں ہمیں کہا گیا ہے کہ اسے سیکھو۔ وہ دنیا کے سب سے عظیم انسان بھی تھے، لیڈر بھی تھے۔ تو آپ سوچیں کہ جنگ بدر میں سارے مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے کہ ڈنڈوں سے لڑے ہیں، تو اس کے بعد اگر وہ مکہ کے جو قیدی پکڑے تھے، اگر ان کو بیچتے واپس تو پیسے بھی مل سکتے تھے۔ تو دنیا کے عظیم ترین لیڈر نے اس وقت ان کو کہا کہ 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دو، آپ آزاد ہو۔ یعنی کہ پرائیورٹی سیٹ کی آنے والی مسلمانوں کے لیے کہ تعلیم کے اوپر کتنا ایک معاشرے کو زور دینا چاہیے، اور اس وجہ سے جو تعلیم پہ انہوں نے زور دیا، یہ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اگلے 700 سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے، اور اس لیے مسلمانوں کا سویلائزیشن سب سے عظیم تھا۔ تو اس لیے انشاءاللہ اس باری ہم نے تو پختونخوا کے اندر سب سے زیادہ تاریخ میں یہ ہے اس ملک کا چیلنج۔ ہم نے اس کو ایجوکیٹ کر دیا، ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دی، وہ تعلیم دی جس سے نوکریاں ملتی ہیں، جس کی ضرورت ہے اس ملک کو۔ جو بھی بات کی مشتاق غنی نے کہ یہ جو ہم لے کے آئے ہیں آسٹرین یونیورسٹی اپلائیڈ سائنسز کی، انجینئرنگ کی، اس طرح کا کورس پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو یونیورسٹی ہے جس کو فو ہاک شولے کہتے ہیں، یہ جو سیریز آف یونیورسٹیز ہیں، یہ جو ہری پور میں ہم شروع کر رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کی تعلیم آئی ہے۔ اور اس سے یاد رکھیں قوم میں بنتی نالج سٹیز پہ ہیں، یونیورسٹیز پہ ہیں۔ آکسفورڈ، کیمبرج، برطانیہ کی 2 یونیورسٹیز تھی، انہوں نے ساری دنیا پہ حکومت کیا، ان 2 یونیورسٹی سے لیڈرشپ نکالی، ہر فیلڈ میں نکالی۔ تو یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ انشاءاللہ یہ ہماری ویژن کا حصہ ہے، جو آپ وائس چانسلر صاحب آپ ہمارے سے جو چیزیں مانگ رہے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے یہ اب پرووائڈ کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ یہ ہم کریں گے۔ اب اور جو سپورٹس کی گراؤنڈز کی بات کی، یہ بھی یہ مجھے آتے ساتھ ہی ہم نے چیلنج رکھا کہ ہم نے ہر
تحصیل میں اسپورٹس گراؤنڈ بنانی ہے, اسٹیڈیم بنانا ہے. تو اب تک مجھے خوشی, ہم نے 100 نئی گراؤنڈز بنا چکے ہیں اس کے پی میں, پختونخوا میں 100 گراؤنڈیں بنا چکے ہیں, پلس ہم نے اسکولوں کی گراؤنڈیں بھی ٹھیک کی ہیں. اور اب اسکولوں کے اندر کمپٹیشن کرکٹ کا شروع کیا ہے, کیونکہ میری یہ ویژن ہے کہ انشاءاللہ اس علاقے سے, اس پختونخوا سے ہم انشاءاللہ ایسا ٹیلنٹ نکالیں کہ پاکستان پھر ایک کرکٹ کی دنیا کی سپر پاور بنے. میں نے کل اخبار میں پڑھا, پہلے میں نے پڑھا پھر میں نے کل پھر سے پڑھا, 2 دفعہ, کل بھی اور اس سے پہلے بھی, افغانستان کی انڈر 19 ٹیم نے پاکستان کی انڈر 19 ٹیم کو بری طرح شکست دے دی. اب یہ سوچیں کہ یہ جو ایک دنیا کی کرکٹ کی سپر پاور تھی, افغانستان کرکٹ شروع کدھر سے ہوئی؟ وہ جو ریفیوجی کیمپس میں بچے کھیلتے تھے. افغانستان میں میرے خیال میں وہاں کو 2-3 سے زیادہ کرکٹ گراؤنڈز نہیں ہیں. اب سوچیں کہ انہوں نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو تھوڑے رن سے نہیں, پھینٹا دے کے ہرایا. اب اس کا مطلب یہ کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس ملک میں, جس کی میں ابھی بعد میں بات کروں گا, ہمارا سسٹم فنکشن نہیں کرتا, یہ میں بعد میں بات کروں گا. اب میرا آج مقصد کیا ہے؟ میں آج آپ جو پاکستان کی فیوچر ہے, میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کئی ایسی چیزیں, کوئی اصول بتا دوں آپ کی زندگی میں کہ آپ اپنا جو اللہ نے آپ کو انسان کا پوٹینشل دیا ہے, سب سے عظیم مخلوق ہے جو اللہ نے کہا اشرف المخلوقات وہ انسان ہے, تو اس کو پوٹینشل کو کیسے آپ پہنچ سکتے ہیں؟ اس پہ ہم سب میں پوٹینشل ہے اتنا کہ مولانا رومی, ان کا ایک بڑا اچھا, ان کی ایک قول ہے کہ ان کے 2 ہیں, انہوں نے کہا کہ انسانوں کو کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے, پر اڑنے کے لیے, کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگتے ہو؟ دوسری انہوں نے بات کی کہ جب انسان اپنی میں کو کنٹرول کرتا ہے اور انسان اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے, انسان فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے, اور اگر نہیں کرتا جانوروں سے نیچے چلا جاتا ہے. تو ہمارے ہاتھ میں ہے, اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے کہ ہم اوپر بھی جا سکتے ہیں اور ہم نیچے بھی آ سکتے ہیں. اس لیے میں آپ کو صرف اپنی زندگی سے تھوڑی چیزیں بتاؤں گا کہ جو میں نے سیکھا, جو مجھے جس کو فائدہ ہوا. سب سے پہلے یہ کہ انسان جو وہ ہوتا ہے جو کہ بڑی سوچ رکھتا ہے, بڑی سوچ, جتنی بڑی سوچ اتنا بڑا انسان. اور یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جو خواب آپ دیکھتے ہیں نا, جو آپ پکچر کر سکتے ہیں, تصور کر سکتے ہیں, یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ میں اتنی طاقت دی ہے کہ وہ آپ ادھر آپ پہنچ سکتے ہیں. انسان نے سوچا میں چاند پہ پہنچوں گا, پتہ نہیں 80-90 سال پہلے پہنچ گیا آخر انسان. ٹائم لگا. پہلا مسلمان تھا جس نے اڑنے کی کوشش کی آج سے 700-800 سال پہلے ترکی کے اندر. نہیں, وہ کامیاب نہیں ہوا, لیکن اس نے سوچا اڑنے کا, آخر میں انسان ہوا میں اڑا. اس لیے یہ جو بھی کوئی بڑا کام ہوا ہے, اس پہلے انسان نے اس کا تصور کیا, خواب دیکھی. تو جو آپ کا دل کہتا ہے, یہ جو خواب ہے نا, یہ جو ہر انسان میں یہ دل سے چیز نکلتی ہے. جو آپ کا دل کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں بننا, یاد رکھیں آپ وہ بن سکتے ہیں. 9 سال کا تھا میں نے اپنے کزن جاوید برکی, وہ میری خالہ کا بیٹا تھا, اس کو میں نے MCC کے خلاف لاہور میں سینچری کرتے دیکھا. اپنی ماں کے ساتھ میں گیا تھا. تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلوں گا. خواب دیکھا. 18 سال کا تھا تو کھیل لیا پاکستان کے لیے.
لیکن بدقسمتی سے پہلے میچ کے بعد مجھے نکال دیا. جب نکالا تو میں نے یہ نہیں پوچھا مجھے کیوں نکالا, مجھے پتا تھا مجھے کیوں نکالا ہے, میں اچھا نہیں تھا اس لیے نکل گیا. اس کے بعد میں نے, اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں اونچ نیچ آپ کی زندگی کا حصہ ہے. جو انسان سمجھتا نا کہ ہم جب بچے تھے تو ہمیں وہ انگریزی کتابوں کی فیری ٹیلز میں کہتے تھے کہ اینڈ دے لیو ہیپلی ایور آفٹر, یعنی ساری زندگی پر وہ خوش رہتے تھے. یہ فیری ٹیل میں ہی ہوتا ہے, زندگی میں ایسا نہیں ہوتا. زندگی وہ ہے جو آپ کی سٹرگل ہے. جو سٹرگل کرتا ہے نا وہ, آپ نے اگر یہ دیکھنا ہے, میں نے کئی ایسے لوگ دیکھیں جو 30 سال کی عمر کے اندر ہی وہ زندگی کی جنگ ہار جاتے ہیں. کئی اسکول میں پیک کرتے ہیں, اس کے بعد پیچھے چلے جاتے ہیں. کہ یونیورسٹی میں ہم سمجھتے ہیں کہ کیا بنے گا, کچھ نہیں بنتا. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا میرے سے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ پلیئرز تھے لیکن کہیں نہیں پہنچے. کیونکہ اب میں بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ جب ان کو میری طرح ٹیم سے نکالا تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے, ہار مان گئے. جب ایک پہلا مشکل وقت آتا ہے, وہ آپ کو یہ یاد رکھنا کہ جو مشکل وقت اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے, وہ آپ کو سکھانے کے لیے. میں نے جب انہوں نے مجھے ٹیم 3 سال لگے واپس ٹیم میں آنے کے لیے, میں نے جائزہ لیا. بڑی مجھے تکلیف ہوئی کہ انہوں نے مجھے ٹیم سے نکالا, اور انسان بڑا برا فیل کرتا ہے. آپ کسی بھی کام کریں گے, نوکری کریں گے, آپ کو نکالے گا, آپ کو بڑا برا ہوگا کہ میں نے نوکری سے نکال دیا. لیکن میں نے جو 3 سال اس کے بعد میں نے سوچا, جیسے ہی نکالا کہ میں نے رجسٹر بنایا کہ کیا کیا غلطیاں کی میں نے, کیا میں نے سیکھا, کیا میں نے کرنا ہے, کدھر پہنچنا ہے. ٹارگٹ سیٹ کیے, محنت کی. میں پڑھتا بھی تھا, تب میں یونیورسٹی میں تھا, جم میں جاتا تھا 1 گھنٹہ شام کو پڑھائی کے بعد اکیلا پریکٹس کرتا تھا. جو میں نے چیزیں سیکھی, پھر واپس ٹیم کے اندر آیا, اور جب تک میں کرکٹ خود چھوڑی نہیں, کبھی نہیں میں ٹیم سے ڈراپ ہوا, کبھی نہیں کسی نے کیوں نکالا کیا. پھر اب میں آپ کو یہ ذرا میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ یہ جو میں پرنسپلز بتا رہا ہوں, یہ آپ کی زندگی میں آپ کو ایسے مسئلے آئیں گے تو آپ نے سیکھنا ہے اس سے. میں جب کوئی 24 سال کا تھا تو ایک آسٹریلیا میں ایسی کرکٹ ہوئی جو شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنی مشکل کرکٹ ہوئی ہو. دنیا کی 2 بہترین ٹیمیں تھیں, اس کو کہتے تھے کیری پیکر سیریز. تو دنیا اس وقت, آسٹریلیا دنیا کی ٹاپ ٹیم تھی, اور جو ویسٹ انڈیز تھی وہ دنیا کی ٹاپ ٹیم 15 دنیا کی تاریخ کی بہترین ٹیم رہی اگلے 15 سال. اور ہم تھے جو باقی دنیا کے بیسٹ پلیئرز, وہ ورلڈ 11 میں تھے. میں چھوٹا تھا, 24 سال کا تھا. تو وہ جو 2 سال ہم نے کھیلی وہ کرکٹ, وہ سب سے مشکل کرکٹ تھی. اس کرکٹ کے اندر پہلے سال ہی بڑے بڑے نام ختم ہو گئے, جن کو ہم بڑا سمجھتے تھے نا کہ بڑے بڑے میرے سے سینئر پلیئرز تھے, وہ پہلے سال ہی ختم ہو گئے. بڑے بڑے نام 2-3 اوپر آ گئے. میں نے ٹھیک ہی کیا, خیر چھوٹا بھی تھا, تو میں نے واپس آ کے جب پہلے سال کے بعد واپس آیا تو میں نے پھر وہی کیا کہ بیٹنگ میں میری کیا غلطی ہے. میں نے وہ اس کے اوپر پلان کیا کہ میں یہ غلطی دور کروں گا. بولنگ میں میں نے سوچا کہ میں ٹھیک ہوں, لیکن میں نے فیصلہ کیا اپنا سارا بولنگ ایکشن بدلنے کا. آپ کو کرکٹ کی سمجھ نہیں ہوگی, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ ایک دفعہ آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل لیں, دنیا کی تاریخ میں کسی نے اپنا ایکشن پوری طرح نہیں بدلا. میں واحد کرکٹر تھا جس نے پوری طرح اپنا ایکشن بدلا, کیونکہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں جو میرا بولنگ ایکشن تھا میں اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا جس پہ میں پہنچنا چاہتا ہوں. سب نے مجھے کہا کہ نہ کرو, کوئی نہیں کر سکا. یہ آپ کو ہمیشہ آئے کہ جب آپ کوئی مختلف کام کرنے جائیں گے, دنیا کہے گی یہ نہیں ہو سکتا, یہ ناممکن ہے. یہ لفظ میں نے زندگی میں پتہ نہیں کتنی دفعہ سنا ہے, یہ ناممکن ہے. لوگ آپ کو کہیں گے ناممکن ہے. وہ پھر محنت کی, گرمیوں ہوتی تھی یا پریکٹس کرتا تھا, محنت کرتا تھا کہ کیسے میں نے چینج کرنا ہے. میں نے بڑے بڑے بولرز کو دیکھا, ان سے سیکھا,
اور پھر میں نے جو تیسری چیز بولنگ بیٹنگ کے علاوہ میں نے جو میرے 20 سال میں جو سب سے دنیا کی کرکٹ میں بہترین کپتان تھا آسٹریلیا کا ایئن چیپل، میں نے اس کو دیکھا، اس سے سیکھا. اس سے میں نے کیا سیکھا؟ کیونکہ میں پہلا سال جب میں کھیلا تو مجھے ہارنے کا خوف ہو جاتا تھا. میں دیکھتا تھا یہ اتنے گریٹ پلیئرز ہیں تو میں ان کا کیسے مقابلہ کروں گا، کہیں میں ہار نہ جاؤں. مجھے ہارنے کا خوف ہوتا تھا. تو میں نے اس سے دیکھا کہ وہ جو کیپٹن تھا وہ جب گراؤنڈ میں قدم رکھتا تھا، بڑی سے بڑی ٹیم ہو تو وہ سمجھتا تھا وہ جیتے گا، اور پھر آخری گیند تک وہ مقابلہ کرتا تھا. اس سے میں نے سیکھا. اس سے میں نے جو یہ مینٹل ایٹیٹیوڈ ہے، یہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کا میں نے مائنڈ سیٹ سیکھا کہ ایک آپ کا ذہن کیا ہونا چاہیے جب آپ گراؤنڈ پہ قدم رکھیں. 2 ذہن ہوتے ہیں. ایک کہ خوف زدہ ہوتا ہے کہ میں ہار نہ جاؤں، لوگ مذاق اڑائیں گے، ٹیم سے نکال دیں گے. وہ خوف سے کھیلتا ہے. کبھی وہ میری زندگی میں بڑا پلیئر نہیں بنا جو اس خوف سے کرکٹ کھیلتا ہے یا کچھ بھی کرتا دنیا میں. دوسرا جو اس سے میں نے سیکھا، وہ قدم رکھتا تھا گراؤنڈ پہ اور وہ کہتا تھا میں جیتوں گا اور پھر میں آخری گیند تک مقابلہ کروں گا. وہ بالکل مختلف مائنڈ سیٹ ہے. یہ یاد رکھنا کہ آپ کو زندگی میں جب آپ کوئی بڑا کام کرنے جائیں گے تو لوگ کہیں گے جی نہیں ہو سکتا، لوگ کہیں گے جی آپ کی نوکری چلی جائے گی، اچھی بھلی آپ کو نوکری ملی ہوئی ہے. آپ لوگ کہیں گے آپ پہ پبلک ہنسے گی، آپ کا مذاق اڑائیں گے. میرا کئی دفعہ مذاق اڑا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ ہمیشہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ جی ذلیل کر دیں گے مجھے، اور سب سے بڑا کہ جی آپ مر جائیں گے، آپ کو اگر یہ کریں گے تو مجھے کئی دفعہ یہ بھی کہا کہ جی آپ کو وہ الطاف حسین کے ساتھ جب کھڑا ہوا جو مروا دے گا آپ کو. یہ 3 خوف ہوتے ہیں جو روکتا ہے انسان کو اور جو خوف پیدا کر دیتا ہے اور جو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ سے کسی چیز میں بھی جاتا ہے. ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتی ہے میں جیتوں گا، ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے میں ہار نہ جاؤں، ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ میں اگر جیت گیا تو کیا ہوگا، ایک ہے اگر میں ہار گیا تو کیا ہوگا. یہ 2 مختلف ورلڈ ویوز ہیں. یہ آپ کی جب بھی آپ جائیں گے نوکریاں ڈھونڈنے کام کریں گے، یہ آپ کو 2 چیزیں سامنے آئیں گی. جو چیمپئن ہوتا ہے، جو کامیاب انسان ہوتا ہے، جو بڑا کام کرتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اگر ہار گیا تو کیا ہوگا، وہ سوچتا ہے میں اگر جیت گیا تو کیا ہوگا. ہمارا ایک دفعہ ہم نے پالیٹکس پہلی دفعہ بڑا جلسہ ہوا ہمارا 2011 میں 30 اکتوبر میں. اس سے پہلے چھوٹی سی پارٹی تھی. بڑا جلسہ ہوا ہمارا منار پاکستان میں. ہماری میٹنگ ہوئی، سینٹرل ایگزیکٹو کی پارٹی بیٹھی ہوئی. تو میں نے کہا اب اس کے بعد ہم کیا کریں، کون سی سب سے بڑی گراؤنڈ ہے. انہوں نے کہا جی کراچی کا سب سے بڑی جگہ ہے جلسہ کرنے والی. تو میں نے کہا وہاں جلسہ کریں گے. تو 90% ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کہتی کہ جی اگر لوگ نہ آئے تو کیا ہوگا. میں نے کہا اگر لوگ آ گئے تو کیا ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اب یہ ہوتا ہے، رسک ہے. جب آپ کہیں گے نا کہ میں جیتوں گا، آپ رسک لیں گے. کوئی بھی انسان، بزنس ہو، فوجی ہو، جنگ میں لڑ رہا ہو، جہاد کر رہا ہو، پولیٹیشین ہو، سپورٹس مین ہو، جب تک اس میں یہ دلیری نہیں ہوتی بڑے فیصلے کرنے کی، بڑی رسک لینے کی، میں نے کبھی کامیاب نہیں ہوتے دیکھا. اور رسک ہوتا کیا ہے، کیوں لوگ رسک لیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگر وہ فیل نہ ہو جائے. تو جو فیل ہونے سے ڈرتا ہے نا، اس کو کامیابی کبھی نہیں ملتی. تو یہ میں آپ کو سب سے پہلا میں نے لیسن ادھر سیکھا. پھر میں نے اب اس کو اپنایا. میں واپس آیا، اگلے سال میں گیا واپس اسی ورلڈ سیریز کرکٹ میں. تو میں 4-5 کھلاڑی تھے جو اس میں سے اوپر آ گئے اور زیادہ تر پلیئر نیچے چلے گئے. اور اس کے بعد وہ اتنی مشکل کرکٹ تھی. اور چیلنجز سے کبھی نہ ڈرا کریں. جو چیلنج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے وہی تکڑا ہوتا ہے.
دیکھیں آپ کا جو جسم ہے اللہ نے ہمیں بنایا کیا ہے. آپ اگر اپنے بازو کے اوپر زیادہ ویٹ اٹھائیں گے آپ کے بازو تکڑے ہو جائیں گے. آپ ورزش زیادہ کریں گے آپ کا جسم تکڑا ہو جائے گا. لیکن جو فزیکل اسٹرینتھ ہے وہ بڑی کمزور ہے. اصل آپ کی مینٹل اسٹرینتھ ہے. جتنے آپ چیلنجز لیتے جائیں گے آپ تکڑے ہوتے جائیں گے. جو لوگ ڈرتے ہیں نا ہارنے سے, میں اب آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کی اچھا شروع میں بھی بڑا گھبراتا تھا, میں نے آپ کو بتایا, خوف تھا ہارنے سے. ہم دیکھتے تھے کہ لوگ مذاق اڑاتے تھے, ہارتے ٹیم سے نکل جاتے تھے. لیکن پھر جب میں واپس آیا وہاں سے تو میں نے ہار کو سمجھا کہ اب میں نے ہار مینج کیسے کرنی ہے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں ہار جیت کو, یہ بڑا امپورٹنٹ. جیتنا بڑا آسان ہوتا ہے. ہم ایک دفعہ ہندوستان سے جیت کے ایک ہی دفعہ جیتے ہم, تو لاکھوں لوگ ایئرپورٹ پہ 5 میل تک لوگ کھڑے ہیں, زندہ آباد کے نعرے لگ رہے ہیں. اس سے 9 سال پہلے ہم ہار گئے ہندوستان سے. اب 9 سال پہلے اسی ہندوستان سے ہم ہارے ہیں. اب ہم نے اگلے دن جانا ہے پاکستان, دلی سے, تو ٹیم کی میٹنگ ہو رہی ہے. کیا سوچ رہی ہے ٹیم کہ کسی طرح رات کے 4 بجے پہنچے لاہور تاکہ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور ہم چپ کر کے اندر آ جائیں. یہ میٹنگ ہو رہی ہے. 4:30 بجے پہنچے لاہور ایئرپورٹ, جس طرح بھی 4:30 بجے شہباز شریف قصور پہنچا. تو ہم نے سمجھا کہ کوئی نہیں ہوگا, ہم جلدی جلدی نکل جائیں گے گھروں میں. وہ جو کسٹم میں لوگ تھے, آپ یقین کریں وہی کسٹم میں جو لوگ تھے, 3 گھنٹے انہوں نے ہمیں کسٹم پہ رکھا, سارا کچھ چھین لیا. پاکستان ٹیم آ رہی ہے, کوئی چور نہیں آ رہے تھے, ساری چیزیں انہوں نے ضبط کر لی. اور اتنا انہوں نے ہمیں ذلیل کیا. باہر نکلے تب تک لوگ جا گئے تھے, ٹیکسی ڈرائیور نے نعرے مارے, برا بھلا کہا. تو ہار جب آپ جیتتے ہیں تو بڑا اچھا, سارے لوگ زندہ باد کرتے ہیں. جب آپ ہارتے ہیں اصل میں انسان کی پہچان ہوتی ہے وہ برے وقت کو کیسے ڈیل کرتا ہے, برے وقت کو آپ کیسے سنبھالتے ہیں. اچھا وقت تو بڑا آسان ہے, اور جو برے وقت کو ڈیل کرتا ہے وہی انسان اوپر جاتا ہے, وہی بڑے فیصلے کرتا ہے, وہی رسک لیتا ہے. وہ جب ہار سے اس کا خوف چلا جاتا ہے تو اس میں ایک چیز آتی ہے جس کو کہتے ہیں سیلف بلیف, خود اعتمادی. وہ اپنے میں بلیو کرنا شروع ہو جاتا ہے. وہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے جو ہار سے نہیں ڈرتا. جس طرح کہ جو بھی اپنے خوف کے اوپر قابو پا لیتا ہے وہ اور لیول پہ چلا جاتا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے, جب برا وقت آتا ہے تو ہم اپنی ڈریم سے نیچے آ جاتے ہیں, کمپرومائز کر جاتے ہیں. میں ڈسپینسر پہ جاتا ہوں, تو جب آپ نیچے آنا شروع ہوتے ہیں, جب آپ اپنی ڈریم جو آپ کا دل کہتا ہے کہ میں کرنا, اس سے جب کمپرومائز کرتے ہیں اصل میں ہارتے اب تک ہے. جب تک آپ ہار نہیں مانتے, یہ میری آج بات یاد رکھتے ہیں, کبھی آپ کو ہار نہیں ہرا سکتی. ہار آپ کو نہیں ہرا سکتی. آپ پھر اسے سیکھیں گے. سب سے زیادہ آپ سیکھتے ہیں جب آپ اینالائز کرتے ہیں کہ میں کیوں مجھے شکست ملی, کیوں میں ہارا, کیوں مجھے ٹیم. جب آپ اس کو اینالائز کرتے ہیں, اپنی غلطیاں دور کرتے ہیں, محنت کر کے پھر واپس آتے ہیں, آپ اور زیادہ تکڑے ہو جاتے ہیں, آپ اور اوپر لیول پہ چلے جاتے ہیں. اور جب آپ ایک لیول پہ پہنچتے ہیں, مثلا میں بیسٹ آل راؤنڈ, میں جب ٹیم سے نکالا تو میں نے کہا میں پاکستان کا بیسٹ آل راؤنڈر بنوں گا, بن گیا. پھر میں نے کہا میں دنیا کا بیسٹ آل راؤنڈر بنوں گا. یعنی اس کے بعد آپ جب ایک گول اچیو کرتے ہیں وہاں رکتے نہیں ہیں, کیونکہ اللہ نے آپ کو سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے. اس لیے آپ کے اندر اتنی طاقت اور پوٹینشل ہے, وہ جب آپ رکتے ہیں آپ کی پوٹینشل ختم ہو جاتا ہے. جب تک آپ اپنے گولز بڑھاتے رہتے ہیں آپ میں اور طاقت نکلتی رہتی ہے. تو جو کئی دفعہ میں نے دیکھا لوگ ریٹائر ہوتے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں, ایک دم بال سفید ایک دم ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کی چیلنج ہی ختم ہو جاتا ہے زندگی سے. تو وہ یا آپ جدوجہد کر کے اوپر جا رہے ہیں اور یا نیچے آ رہے ہیں. قرآن میں کی آیت ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا جدوجہد کرنے کے لیے, آپ کی بہتری ہے اس میں. جب آپ اپنے آپ مزید آگے, جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں,
ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں. یعنی آپ رکیں گے نہیں کہیں. میں کرکٹ کو چھوڑی, آرام سے بیٹھ جاتا, تھوڑی سی کرکٹ پہ بات چیت کرتا, سال کے کروڑوں روپیہ کما لیتا. کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, مجھے تو کچھ نہیں کرنے کی ضرورت تھی. لیکن اس دن میری زندگی ادھر ہی رک جانی تھی جدھر میں نے چھوڑی تھی, کیونکہ چیلنج ختم ہو جانا تھا. یہ کیا مشکل ہے میں جا کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کرکٹ کے اوپر تبصرے کروں. وہ اور بات ہے کہ جب میرے پیسے ختم ہو جاتے تھے میں کرکٹ پہ بات چیت کر کے پیسے بنا لیتا تھا. لیکن وہ چیلنج ختم ہو گیا تھا اس کا. جس دن میں نے کرکٹ چھوڑی چیلنج ختم. پھر ایک اور چیلنج لیا, پھر اور چیلنج لیا. تو یہ آپ کو جو چیز سمجھنے کی ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی سٹیج کے اوپر رکتا نہیں ہے, وہ اور گول سیٹ کر دیتا اپنے لیے. جو دنیا کی تاریخ میں بڑے خونخوار لوگ بھی تھے, لیکن ایز کانکررز, ایز جنرلز دنیا کی تاریخ کے سب سے تکڑے تھے اس خطے کے. ایک چنگیز خان تھا, ایک تیمور لین تھا. دونوں نے بڑا خون کیا اس دنیا میں, لیکن پیورلی جو وہ جنرلز تھے ان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں اور ان کی ملتی ہے ظہیر الدین بابر کے ساتھ. یہ تینوں کے اندر ایک ہی کوالٹی تھی. آپ ان کی تینوں کی تاریخیں دیکھیں, چھوٹے سے شروع ہوئے, تھوڑے سے لوگ تھے, دونوں نے ماریں کھائی, تینوں نے مرنے لگے تھے, بڑے بڑے بچے, پھر تھوڑے سے لوگ ہو کے ایک جگہ کے اوپر انہوں نے فتح کی, ادھر سے پھر اور بڑی جگہ فتح کی, پھر اور بڑی اور بڑی, کہیں رکے نہیں. دونوں جو چنگیز خان اور تیمور جب وہ مرے تو دونوں 70 سال کے تھے, اور دونوں مرے کدھر, چائنا کو فتح کرنے جا رہے تھے گھوڑوں کے اوپر. 70 سال کے لوگ رکے نہیں کہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ نے اپنے گولز اوپر لے کے جانے, نیچے نہیں لے کے آنے. آرام کی زندگی نہیں, آپ کو آرام کی زندگی آپ کی تباہی کی زندگی. مجھے جب بھی کوئی تھوڑا وقت آئے نا کہ آرام کی اب زندگی آ رہی ہے, میں بور ہو جاتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ یہ کیا ہو, کچھ ٹھیک نہیں ہے. تو بھی پچھلے دن میں سوچ رہا تھا کہ یہ کچھ ہو ہی نہیں رہا پاکستان میں, بڑا امن ہوا ہے. وہ جو جہاد کی تھی وہ تو نکل گیا. اب میں سوچوں کہ اب الیکشن ابھی کافی دیر پڑے ہیں, تو میں صبح ایکسرسائز کی, صبح نکلا ایکسرسائز کر کے گھر واپس آیا تو میں نے اپنا موبائل دیکھا. موبائل کے اوپر میسیجز واٹس ایپ آئے ہوئے ہیں, پلیز کال. حیرانی کیا ہو گیا, کوئی میرا وہ ملازم آیا, اس سے کہا جی فلانے پارٹی کے لوگوں نے کال کیا ارجنٹ. میں نے سوچا کہ کیا ہو گیا ہوگا. سوچا پہلے تو مجھے خوف ہو گیا, سوتے تو نہیں میں نے کسی کو قتل کر دیا رات کو. پھر میں سوچا ہو سکتا ہے وہ ٹرمپ نے حملہ کروا دیا ہو پاکستان پہ. مجھے خوف آ گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. پھر میں نے سوچا کہ کوئی معجزہ نہ ہو گیا ہو, نریندر مودی مسلمان نہ ہو گیا ہو, یا نواز شریف کو پتہ چل گیا ہو کیوں نکالا, یا شہباز شریف کو شو بازی ختم کرنے کا فیصلہ کرے, یا وہ اپنے اشتہار میں شکلیں دینے کا فیصلہ کر دے, یا شریف خاندان نے فیصلہ کیا ہم نے اب جھوٹ کبھی نہیں بولنا. میں سوچا کیا ہو گیا یہ. تو اتنا پھر میں نے فون جب کھول کے دیکھا تو پتہ چلا کہ اس سے بھی بہت بڑا جرم ہو گیا پاکستان کے خلاف. نیشنل کرائسس ہو گیا ہے کہ عمران خان نے شادی کا رشتہ مانگ لیا ہے. نیشنل کرائسس ہو گیا ہے. تو یہ جو زندگی ہوتی ہے نا, جب لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہو بڑی آرام کی زندگی مجھے چاہیے, یہ آرام کی زندگی میری زندگی میں تو کبھی نہیں ہوئی اور نہ ہی ہونی ہے. کیونکہ جب تک انسان زندہ تب رہتا ہے, زندہ ہی ہوتا ہے جب وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے, جدوجہد کر رہا ہوتا ہے. جب اس کی زندگی میں سٹرگل ختم ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو میں اپنی زندگی سے, میں نے کرکٹ سے کیا کیا سیکھا. آپ کو ہار نہیں ہرا سکتی جب تک ہار نہ مانے. نمبر 2 کہ ہر برا وقت جب آپ کو ٹیلنٹ اور جنون, انسان میں ٹیلنٹ بھی ہونا چاہیے, لیکن جو جنون ہے وہ جنون ٹیلنٹ سے زیادہ استعمال کیے. لیکن ہاسپٹل میں نے کیا سیکھا
میں نے یہ سیکھا کہ ادارہ کیسے بنتا ہے. جو پاکستان کا آج سب سے بڑا کرائسس ہے کہ ہمارے ادارے تباہ ہو گئے, تو ادارہ بنانا سیکھا. ادارے میں کیا ہوتا ہے, ادارہ کیسے بنتا ہے. یہ آپ کی یونیورسٹی ہے, خوشحال خان یونیورسٹی, یہ کیسے چلے گی آگے؟ یہ دو طرح چلے گی. اس کے جو اسٹوڈنٹس جب جتنے میرٹ کے اوپر آئیں گے, ٹیلنٹ کو اوپر لے آتا ہے. اچھے ادارے تب آتے ہیں جب کہ اداروں کے اوپر بیسٹ ٹیلنٹ بیٹھا ہو, اور سسٹم وہ اچھا ہوتا ہے جو کہ ٹیلنٹ کو اوپر لے آئے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ پاکستان کی 20 کروڑ عوام ہے, ینگسٹ پاپولیشن ہے. آسٹریلیا کی مشکل سے 2.5-3 کروڑ لوگ ہیں. وہ دنیا کی بیسٹ کرکٹ ٹیم ہے. وہ ان کے اولمپکس میں دیکھو 4-5ویں نمبر پہ دنیا میں میڈل جیت جاتے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ کیا یہاں ٹیلنٹ نہیں ہے؟ یہاں جان شیر اور جہانگیر خان 10 سال 2 اسکواش کے چیمپئن رہے, ورلڈ چیمپئنز. یہاں پاکستان ٹیم سسٹم کے باوجود ورلڈ کپ جیت گئی. یہاں ہماری ہاکی میں ہم چیمپئنز رہ چکے ہیں دنیا کے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اولمپکس میں کوئی ہمارا اسپورٹس مین ہی نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے میرٹ اوپر لانے کے لیے. وہی آج اگر پاکستان کے اب سارے ادارے دیکھ لیں, سارے ادارے پی آئی اے میں نقصان ہے, بجلی کی چوری ہے, سٹیل مل بند ہو گئی ہے, پولیس, پنجاب پولیس کا حال دیکھ لیں. اس سب کا ایک وجہ ہے کہ میرٹ نہیں ہے. سسٹم کے اندر میرٹ ہی نہیں ہے کہ بہترین لوگ جب تک اوپر نہیں آئیں گے وہ کیسے چلے گا ادارہ. ہم نے پختونخوا کی پولیس کیسے ٹھیک کی, کیسے ٹھیک کی؟ کوئی جادو تو نہیں تھا. پہلی باری ہے, یہ 19 سال یہ دونوں بھائی پاور میں رہے ہیں پنجاب میں. ہم پہلی باری تھی ہماری. صرف یہ کیا کہ ایک بہترین پولیس آفیسر آئی جی کو ہم نے پنجاب سے لے کے آئے, اس کو پوری طرح امپاور کیا. ساری جو پولیس کی بھرتیاں تھی وہ این ٹی ایس میں ڈال دی, نیشنل ٹیسٹنگ سروس, سفارش ختم کر دی. اور کسی اپنے ایم این اے, وزیر, ایم پی کو اجازت ہی نہیں دی کہ پولیس میں مداخلت کرے. اس کو پروفیشنل بنا دیا, پولیس ایکٹ پاس کر دیا, پولیس کو قانون کے مطابق چلنے کا کیا بجائے اس کے کہ ہمارے آرڈرز پہ چلے جو پنجاب پولیس ہے. آپ یقین کریں کہ مجھے سب سے زیادہ فخر آپ پختونخوا کی پولیس کو دیکھ کے ہوتا ہے. جو ان کی پروفیشنلزم ہے, سارا جرم نیچے آ گئے, دہشت گردی نیچے آ گئی. جب ہم نے پاور لی تھی تو 700 پولیس والے مر چکے تھے 2013 میں طالبان کے ہاتھ. اب دیکھیں کہ دہشت گردی نیچے بھی نہیں آئی. اور آپ کے سامنے ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور میں جب ہوا, وہاں اسی طرح قتل عام ہونی تھی جو اے پی ایس میں ہوا تھا. 5 منٹ کے اندر پولیس کمانڈوز پہنچے اور آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے خون خرابے سے بچا لیا. تو یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے, ہم نے صرف اس کو ایک ادارہ بنایا ہے. اسی طرح اس ملک نے اوپر جائے گا جب ہم ادارے ٹھیک کریں گے. ادارے کیوں نہیں ٹھیک ہوتے؟ اب اگلا سوال. ادارے اس لیے ٹھیک نہیں ہوتے کیونکہ جب ملک کے اوپر کرپٹ لوگ آ کے بیٹھ جائیں, وہ کرپشن کر ہی نہیں سکتے اگر آپ کے ادارے ٹھیک ہو. اگر آپ کی نیب ٹھیک فنکشن کر رہی ہو, آپ کی ایف بی آر ٹھیک چل رہی ہو, آپ کی اے سی سی پی, آپ کی ایف آئی اے, آپ کی پولیس, تو کیسے کرپشن کرے گا کوئی؟ وہ کرپشن کرتے ہی تب ہیں جب وہ ادارے تباہ کرتے ہیں. جب آپ مثلا, میں شوکت خانم کی مثال دیتا ہوں, آپ کے لیے آسان ہوگی. کہ میں جب شروع میں شوکت خانہ میں بیٹھتا تھا, 5 سال میرا آفس ہی وہاں تھا, تو مشینیں لینی تھی بڑی بڑی مہنگی. تو میرے پاس ایک آدمی آیا کہ جی یہ 3 MRI مشین ہوتی ہے کافی مہنگی, تو اگر آپ نے اس کمپنی سے مشین لے لی تو $1,00,000, یہ میں 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, $1,00,000 آپ باہر کوئی بھی اکاؤنٹ دے وہاں چلا جائے گا. کہ صرف آپ نے کرنا ہے کہ اس مشین کو لے لینا جو 3-4 کمپنیاں دے رہی تھیں. باہر کی کمپنیاں خود ہی کرپٹ کر رہی تھیں کہ جی ہم آپ کو اتنی کمیشن دیں گے. اب آپ یہ سنیں کہ میں لے لیتا کمیشن, پھر کیا ہونا تھا؟ ہاسپٹل کے چیف ایگزیکٹو کو پتہ چل جاتا میں نے پیسے لیے, اس نے وہ کروڑوں روپے کی دوائیں ہر مہینے ہاسپٹل لیتا ہے. اگر وہ ایماندار ہوتا تو اس نے چھوڑ دینا تھا. اگر وہ اس کا ایمان کوئی
50-50 ہوتا تو وہ کہتا ٹھیک ہے میں بھی دوائیوں پہ کمیشن بنا لوں گا، کروڑوں روپے کی وہ کمیشن بنا لیتا، میں اس کو کیسے روکتا؟ اس نے جب پیسہ بناتا تھا جو نیچے ڈسپینسر بیٹھے انہوں نے پیسہ بنانا تھا، تو اوپر سے لے کے نیچے سارا سسٹم کرپٹ ہو جانا تھا۔ اس لیے جو کرپشن ملک میں آتی ہے وہ آتی ہے اوپر سے آتی ہے ایسے کہ پہلے ادارے ختم کرتے ہیں، جب ادارے ختم ہوتے ہیں تو سارے پیسہ بنانا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اوپر جب بنا رہا ہوتا ہے وہ کسی نیچے پٹواری تک نہیں روک سکتا کسی کو، اس طرح ایک سسٹم ختم ہوتا ہے۔ تیسری دنیا، صرف تیسری دنیا اس لیے کہ وہاں ادارے کمزور ہیں اور کرپشن زیادہ ہے۔ کانگو دنیا کا امیر ترین ملک ہے وسائل کے مطابق، لیکن وہاں 70% لوگ غربت کے نیچے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اوپر کرپٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے، ادارے ہیں نہیں، سب پیسہ بناتے ہیں، بجائے عوام غربت میں پس رہی ہے۔ تو ایک یہ تھا، اور دوسرا جب یہ ادارے بناتے ہیں، جب یہ ادارے ختم ہو جاتے ہیں اور کرپشن کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ، یہ دوسری چیز ہے، جو ملک آگے بڑھتا ہے وہ انسانوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو جو جسے کہتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ، تو جب آپ کرپشن کرنا چاہیں تو ہیومن ڈیولپمنٹ سے تو پیسہ نہیں بنتا، لہٰذا بڑے پروجیکٹ بنا دو۔ اب ملتان میٹرو ہے، ابھی میں کل ملتان سے آ رہا ہوں، 30 ارب روپے کی میٹرو بنائی ہے، بسیں خالی کھڑی ہیں، کوئی بسوں میں نہیں جا رہا۔ وہ 30 ارب وہ تعلیم پہ لگا دیتے، وہ بیچارے کسانوں پہ لگا دیتے، سوچو کتنا معاشرے کو، ہاسپٹل بنا دیتے، صاف پینے کا پانی دے دیتے، لیکن ایک بہت پروجیکٹ بنایا ہے جس میں بسوں میں خالی پڑی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ کرپشن جب ہوتی ہے جو دوسری چیز کرتی ہے، انسانوں سے پیسہ ڈائیورٹ کر کے میگا پروجیکٹس میں جاتے ہیں جو باہر، جس میں بڑی بڑی کک بیکس ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا جب پالیٹکس میں آیا تو سارے لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں 2 پارٹی سسٹم میں کبھی تیسری پارٹی نہیں جیتی۔ میری کوئی بیک گراؤنڈ پالیٹکس میں نہیں، میں جانتا کسی کو نہیں تھا، مجھے تو پالیٹیشنز کا ہی نہیں پتا تھا، میں تو زیادہ تر باہر کرکٹ کھیلتا تھا۔ تو 10 سال گزرے، پہلے الیکشن میں پارٹی 0، دوسرے الیکشن میں 1 سیٹ، دوسرے الیکشن کے بعد پارٹی میں 6-7 لوگ رہ گئے کام کرنے والے۔ اگر میری یہ کرکٹ کی ٹریننگ نہ ہوتی، جدھر میں نے یہ سیکھا کہ اچھے برے وقت کو کیسے سنبھالتے ہیں، پہلا الیکشن آیا، پارٹی ہار گئی، اب میری ساری پارٹی شوق میں چلی گئی، جو مشکل سے پارٹی جمع کی تھی اتنی بری طرح ہارے کہ بیچارے لوگ گھروں میں جا کے چھپ گئے۔ مجھے تو پتا تھا، میری تب تک اتنی ہار جیت کرکٹ میں ہو چکی تھی، مجھے تو پتا تھا جب ہارتے تو کیا کرتے ہیں۔ جب آپ ہارتے نا، جب برا وقت آتا ہے، میں ذرا آپ کو 2-3 ٹپس دے دوں۔ خیر آپ کا پتہ نہیں کیا پروفیشن ہوگا، میں جب کرکٹ میں ہارتا تھا، جب الیکشن میں ہارا، تو میں کیا کرتا ہوں، جب ہارتا ہوں نا، سب سے پہلے اگلے دن کے میں اخبار نہیں پڑھتا، ٹی وی چیٹ شوز نہیں دیکھتا، اس کے بعد شادیوں پہ نہیں جاتا، خاص طور پہ فیملی شادیوں پہ، کیونکہ رشتہ داروں کو خاص مزہ آتا ہے جب آپ کو پھیٹا پڑتا ہے، یہ کوئی عجیب کوئی چیز ہے اس کی۔ تو آرام سے اپنا جائزہ لیتا ہوں، اکیلا ہو جاتا ہوں۔ دیکھیں ہار کو سنبھالنا ہوتا ہے، لیکن اس سے کبھی ڈیمورلائز نہیں ہوتے، اگر ڈیمورلائز ہوتا تو میں بڑی دیر کا چھوڑ چکا ہوتا۔ تو اس لیے جب جتنا آپ ریزسٹ کرتے رہتے ہیں آپ تکڑے ہوتے جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے، ماشاءاللہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آپ اتنے باقیوں سے آگے نکل جاتے ہیں مار کھا کھا کے کہ آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، آپ میں وہی سیلف بلیف آ جاتی ہے کہ مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تو میں آخر میں آپ سب کے لیے، آپ ہیں وہ پاکستان کی یوتھ جس کے اوپر ہمیں بڑی امید ہے، آپ کے اوپر انشاءاللہ تحریک انصاف آیا تو ہم نے مزید اور پیسہ خرچ کرنا ہے، اور جسے کہتے ہیں ویلیو ایڈ کرنا ہے، انسانوں کے اوپر سرمایہ کاری کرنی ہے، لیکن آپ نے اپنے اوپر ایک ذمہ داری لینی، اور ذمہ داری یہ لینی ہے کہ ہم تھوڑے سے وہ 4-5% ہے پاکستان میں جن کو ہائر ایجوکیشن ملی ہے، لہٰذا ہم نے اپنے ملک میں، آپ کی ویژن یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کو اٹھانا ہے، ہم نے اپنے ملک میں جو غربت ہے، جو بیچارے لوگ اس وقت پسے ہوئے ہیں،
ہماری سب کی ویژن ہونی چاہیے کہ ہم نے ان کو اوپر اٹھانا ہے. اور آپ اپنی یہ ویژن پر جب آپ یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں گے کہ میں جو بھی کروں گا میرا اینڈ گول یہ ہوگا کہ میں باقی انسانیت کی مدد کروں گا. آپ جب اپنے ذہن میں یہ ڈال لیں گے کہ اللہ نے مجھے جتنا زیادہ دیا ہے اتنی میرے میں ذمہ داری دے دی ہے کہ میں ان کے لیے کیا کروں جن کو اللہ نے کم دیا. یہ ہے آپ کا زندگی کا مقصد. اور آپ یاد رکھیں کبھی فکر نہ کریں, برے وقت سے نہ ڈریں, صرف یاد رکھیں کہ آپ کا گول کیا ہے, آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے, آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے, کدھر آپ کو دل لے کے جا رہا ہے, کیونکہ دل آپ کا بتائے گا آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. میں نے کبھی کوئی چیز نہیں کی جس سے میں دل نے نہیں کہا, کبھی زبردستی کوئی چیز نہیں کر سکتا, اور وہی اسی میں آپ کا جنون ہوتا ہے. جنون اس میں ہوتا ہے جو آپ کا دل چاہتا ہے, نہیں تو زبردستی تو سارے کام کر لیتے ہیں, وہ تو آپ جیل میں بھی گزار سکتے ہیں اپنا ٹائم. تو میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ وہ اس ملک کے اندر شرکت کریں گے, اس پاکستان کو انشاءاللہ وہ پاکستان بنائیں گے جس کے لیے ملک بنا تھا. یہ ایک عظیم ملک بنے گا انشاءاللہ. اس ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے. ہمارے پاس ہر قسم کی اگر ہم چاہیں ریسورس ہے, ہمارے پاس ایک نوجوان پاپولیشن ہے, ہمارے پاس مختلف موسم ہیں, یعنی اوپر سے جو K2 سے لے کے سمندر تک آپ دیکھیں تو سب سے سٹیپ گریڈینٹ ہے, یعنی ڈفرنٹ موسم ہیں. یہاں 12 موسم ہے پاکستان میں, زرخیز زمین ہے, کولے کے ریزروز ہیں, تانبے کے ریزروز ہیں, یہاں ایسے سٹونز ہیں جو ابھی تک ہم نے مائننگ ہی نہیں کی اس کی, ہائیڈرو الیکٹرک پوٹینشل ہے, شیل گیس ہے. یہاں اس ملک میں اللہ نے اتنا زیادہ دیا ہے کہ ہمیں خود ہی نہیں اندازہ. سب سے بہترین ہل سٹیشنز ہیں جو انگریز کے بعد ہم نے خود ہی نہیں کبھی سوچا. ایک ہل سٹیشن ہم نے ڈیولپ نہیں کیا انگریز کے بنائے ہل سٹیشنز کے بعد. اور ہم نے جو دیکھے ہیں انشاءاللہ 4 ہر سال نئے ہل سٹیشنز اب لے کے آئیں گے, کیونکہ ٹورزم پاکستان میں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو اس ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے, آپ نے نوجوانوں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں جو بھی کروں گا اس ملک کے لیے کروں گا. آپ نے ایک سب سے لاسٹ چیز کہ پیسے کو سمجھے کہ پیسہ کیا ہے. پیسہ انسان بناتا ہے کسی مقصد کے لیے, ضروریات پوری کرتا ہے, پیسے سے ضروریات پوری کرتا ہے. پھر پیسہ جب بناتا ہے تو یاد رکھے پیسے کو استعمال کرتے ہیں مقصد کے لیے. کبھی پیسے سے استعمال نہ ہو. کبھی اپنے ذہن میں یہ نہ ڈالیں کہ آپ زیادہ پیسہ بناتے جائیں گے اور پیسہ آپ کو خوشی دے گا. پیسہ خوشی نہیں دیتا. آپ کے اعمال جب آپ انسانوں کے لیے کچھ کرتے ہیں تب آپ کی روح کو اللہ خوشی دیتا ہے. پیسے کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ جناب پیسہ ہم بنائیں گے اور ہم کوئی بڑی زندگی میں ہمیں آرام ملیں گے اور ہم بڑے خوش ہوں گے. میری زندگی میں نے جو لوگوں کو دیکھا ہے جتنا زیادہ وہ پیسہ بناتے جاتے ہیں ان کی خوشی اتنی کم ہوتی جاتی ہے. جو لوگ اس دنیا میں نے خوش دیکھے ہیں وہ ہیں وہ لوگ جو دوسرے انسانوں کے لیے زندہ رہتے ہیں. پھر سے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, خوشحال خان یونیورسٹی کا. میں نوجوانوں آپ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میں سے عظیم خوشحال خان جیسے پاکستانی نکلیں گے, خوشحال خان جیسے انسان نکلیں گے. بہت شکریہ.